السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ عنوان ہے محبت کا پہلا رنگ۔ لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھی زوہا اپنی پسندیدہ کتاب کے صفحات پلٹ رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو سامنے والی میز پر ایک لڑکا بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں پینسل تھی اور وہ تیزی سے اپنے اسکیچ بک پر کچھ بنا رہا تھا۔ زوہا نے نظر انداز کرنا چاہا لیکن تجسس غالب آ گیا اور وہ اٹھی اور کتاب واپس رکھنے کے بہانے اس کے قریب سے گزری۔ اس کی نظر اسکیچ بک پر پڑی اور وہ وہیں رک گئی۔ وہاں کسی اور کی نہیں بلکہ خود زوہا کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہی اداسی، وہی خواب دیدہ آنکھیں اور وہی سادگی۔ اجنبیوں کی تصویر بنانا اچھی بات نہیں، زوہا نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ اذلان نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تصویر نہیں بنا رہا تھا، میں تو وہ عکس قید کر رہا تھا جو اس لائبریری کی خاموشی میں سب سے زیادہ بول رہا ہے۔ زوہا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ لڑکا جتنا خاموش نظر آتا تھا اس کی باتیں اتنی ہی گہری تھیں۔ میرا نام اذلان ہے، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ اس کتاب کا آخری صفحہ بار بار کیوں پڑھ رہی تھیں، کیونکہ آپ کو ادھورے انجام پسند نہیں ہیں۔ زوہا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی پہلی بار اس کے لفظوں کے پیچھے چھپے احساسات کو پڑھ رہا ہے۔ یہ محض ایک ملاقات نہیں تھی بلکہ ایک ایسے سفر کا آغاز تھا جہاں دو اجنبی روحیں ایک دوسرے میں خود کو ڈھونڈنے والی تھیں۔ زوہا آج جان بوجھ کر تھوڑی دیر سے آئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکا اذلان وہاں نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی مخصوص نشست کی طرف بڑھی اس نے دیکھا کہ وہاں ایک سفید گلاب رکھا ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا نوٹ۔ کچھ کہانیاں لفظوں سے نہیں احساسات سے شروع ہوتی ہیں۔ زوہا کے لبوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نوٹ کیا، جیب میں رکھا اور ارد گرد دیکھا، مگر اذلان وہاں کہیں نہیں تھا۔ وہ پوری توجہ سے کتاب پڑھنے کی کوشش کرنے لگی مگر اس کا ذہن بار بار اس اجنبی کی باتوں کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک بارش تیز ہو گئی۔ زوہا نے جب لائبریری سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو وہ سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر بارش دیکھنے لگی۔ تبھی ایک چھتری اس کے سر پر آ گئی۔ بارش میں بھیگنا اچھا ہے لیکن تب جب کوئی ساتھ بھیگنے والا ہو۔ اذلان کی آواز اس کے کانوں کے قریب گونجی۔ زوہا نے مڑ کر دیکھا۔ اذلان آج بھی ویسا ہی پرسکون تھا مگر اس کی آنکھوں میں آج کچھ زیادہ ہی گہرائی تھی۔ تم ہمیشہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جیسے تم میرے خیالات پڑھ سکتے ہو؟ زوہا نے تھوڑی جھجک کے ساتھ پوچھا۔ اذلان ہلکا سا ہنسا، شاید اس لیے کہ ہم دونوں ایک ہی جیسے خواب دیکھتے ہیں۔ زوہا، میں نے تم سے ایک بات کہنی تھی۔ میں شہر چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے دور جا رہا ہوں، ایک آرٹ ایگزیبیشن نمائش کے لیے، یعنی کہ زوہا کا دل اچانک جیسے بیٹھ گیا۔ اسے خود بھی حیرت ہوئی کہ ایک دن کی جان پہچان اسے اتنا اداس کیسے کر سکتی ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ یہ جانا ضروری ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم کہو گی تو شاید میں رک جاؤں۔ فضا میں ایک عجیب سا تماشا پیدا ہو گیا۔ بارش کا شور کم محسوس ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں تیز۔ زوہا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اذلان نے اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھمایا۔ یہ میرا پتہ ہے اور نمبر ہے، اگر میرا انتظار کرنے کا دل چاہے تو مجھے بتا دینا۔ اذلان کے جانے کے بعد زوہا کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اس کارڈ کو دیکھتی جو اذلان نے اسے دیا تھا۔ آخر کار تجسس اور بے چینی سے مجبور ہو کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اذلان کے دیے ہوئے پتے پر جائے گی تاکہ اسے سرپرائز دے سکے۔ وہ اس عالی شان بنگلے کے سامنے پہنچی جس کا پتہ کارڈ پر درج تھا۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دیواروں پر لگی ہر تصویر، ہر پورٹریٹ زوہا کا ہی تھا۔ وہ دنگ رہ گئی کہ ایک لڑکا جو اسے صرف 2 دن پہلے ہی ملا، اس نے برسوں کی محنت سے اتنی ساری تصویریں کیسے بنا لیں۔ تبھی اس کی نظر ایک کونے میں لگی
ایک پرانی گردالو تصویر پڑی جس پر تاریخ لکھی تھی 10 جنوری 2020۔ یہ تو 6 سال پہلے کی تاریخ تھی۔ زوہا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کا مطلب تھا کہ اذلان اسے صرف 2 دن سے نہیں بلکہ برسوں سے جانتا تھا۔ تم یہاں؟ پیچھے سے ایک اجنبی مگر جانی پہچانی آواز آئی۔ زوہا مڑی تو سامنے ایک معمر خاتون کھڑی تھی جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، تم وہی لڑکی ہو نا جس کا اذلان دن رات ذکر کرتا ہے؟ خاتون نے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ کہتا تھا کہ ایک دن وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا اور تمہیں بتائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کے ہر رنگ میں صرف تمہیں سوچا ہے۔ زوہا نے لرزتی آواز میں پوچھا، لیکن وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ میں تو اس سے کل ملی ہوں۔ خاتون نے گہرا سانس لیا۔ اذلان اس حادثے کے بعد سب بھول گیا تھا زوہا، سوائے تمہارے چہرے کے۔ وہ جو تمہیں لائبریری میں ملا وہ اتفاق نہیں تھا، وہ اس کے برسوں کی تلاش کا حاصل تھا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ زوہا کا دل ڈوبنے لگا۔ اذلان تمہیں یہ کبھی نہیں بتائے گا کہ نمائش کا اس نے ذکر کیا تھا وہ دراصل اس کے آپریشن کا وقت ہے۔ اس کی یادداشت کے ایک حصے میں ایک زخم ہے جو اسے دھیرے دھیرے سب کچھ بھلا رہا ہے۔ شاید وہ جب واپس آئے تو وہ تمہیں دوبارہ پہچان بھی نہ پائے۔ زوہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس شخص کے وہ ایک اتفاقی ملاقات سمجھتی تھی وہ تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی بن کر سامنے آیا، مگر ایک ایسے موڑ پر جہاں سب کچھ کھونے کا ڈر تھا۔ ہسپتال کی سفید راہداریوں میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ زوہا وہاں بیٹھی اذلان کے لیے دعا کر رہی تھی جس کا آپریشن جاری تھا۔ وہ معمر خاتون اذلان کی ماں تھی۔ زوہا کے پاس آئیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اذلان نے ہمیشہ کہا تھا کہ اگر میں سب کچھ بھی بھول گیا تو میرا دل تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ اس نے یہ ڈائری تمہارے لیے چھوڑی تھی۔ زوہا نے لرزتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی۔ اس میں ہر صفحے پر زوہا کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات لکھے تھے۔ وہ دن جب وہ کالج میں پہلی بار روئی تھی، وہ دن جب اس نے بارش میں بھیگتے ہوئے قہقہا لگایا تھا۔ اذلان ایک سائے کی طرح ہمیشہ اس کے آس پاس رہتا تھا مگر کبھی سامنے نہیں آیا تھا کیونکہ اسے اپنی بیماری کا علم تھا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر تھکن تھی مگر ایک اطمینان بھی۔ آپریشن کامیاب رہا، لیکن ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی یادداشت پر کیا اثر ہوا ہے۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب زوہا کو اندر جانے کی اجازت ملی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف مشین کی آواز گونج رہی تھی۔ اذلان نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ زوہا اس کے بیڈ کے قریب تھی۔ اس کی آنکھیں امید اور ڈر سے بھری تھیں۔ اذلان، اس نے دبی آواز میں پکارا۔ اذلان نے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہ جانی پہچانی چمک نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہو۔ زوہا کا دل ٹوٹنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ ہار گئی ہے۔ وہ مڑ کر جانے لگی کہ تبھی ایک کمزور سی آواز آئی، زوہا، تم نے کہا تھا نا کہ اجنبیوں کی تصویر بنانا اچھی بات نہیں ہے۔ زوہا وہیں رک گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ مڑی تو دیکھا کہ اذلان کے لبوں پر وہی شرارتی اور محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ میرا دماغ بہت کچھ بھول سکتا ہے زوہا۔ اذلان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ لیکن جس لڑکی کو میں نے اپنی روح کے کینوس پر اتارا ہے اسے میرا جہاں بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں موت اور بھول جانے کا ڈر تھا وہاں محبت کی ایک نئی اور نہ ختم ہونے والی داستان نے جنم لیا۔ اذلان کی یادداشت مکمل تو واپس نہیں آئی مگر اسے اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ یاد تھا اور وہ زوہا تھی۔ اذلان کی صحت بہتر ہونے لگی تو زوہا کو لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اذلان کے گھر کی دہلیز پار کرتے ہی ایک نئی جنگ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اذلان کے والد صاحب جو ایک متمول اور سخت گیر کاروباری انسان تھے، شہر واپس آ چکے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ ان کے بیٹے نے اپنی زندگی میں ایک عام سی لڑکی کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ ایک شام جب زوہا اذلان سے ملنے اس کے گھر پہنچی تو اسے کمرے کے بجائے بڑے ہال میں روک لیا گیا۔ وہاں صاحب اپنے مخصوص روب کے ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے۔ تو تم ہو وہ لڑکی جس کے پیچھے میرے بیٹے نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی؟ صاحب کی آواز میں سرد مہری تھی۔ زوہا نے ہمت جمع کی اور کہا، میں نے کچھ نہیں کیا سر، یہ تو وہ احساس ہے جو ہم دونوں کے درمیان۔ خاموش۔ صاحب داڑھے۔ محبت کے قصے کتابوں میں اچھے لگتے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ اذلان کی منگنی بچپن میں میری بزنس پارٹنرز کی بیٹی عائزہ سے ہو چکی ہے اور وہ ایک خاندانی اور امیر لڑکی ہے جو ہماری معیار کے مطابق ہے۔ اسی وقت اذلان ویل چیئر پر وہاں پہنچا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ بابا، آپ میری زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ زوہا میری پسند نہیں، میری ضرورت ہے۔
صاحبان صاحب اٹھے اور زوہا کی طرف ایک لفافہ پھینکا۔ اس میں اتنی رقم ہے کہ تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ اذلان کی زندگی سے نکل جاؤ، ورنہ میں وہ کروں گا کہ تم تو کیا تمہارا خاندان بھی سڑک پر آ جائے گا۔ زوہا نے لفافے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجے میں وقار۔ آپ کے پاس دولت ہوگی صاحبان صاحب، مگر آپ اتنے غریب ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ دل کے سودے پیسوں سے نہیں ہوتے۔ وہ مڑی اور تیزی سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے اذلان اسے پکارتا رہا۔ صاحبان صاحب نے گارڈز کو اشارہ کیا کہ اذلان کو اس کے کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کا فون چھین لیا جائے۔ زوہا کئی دن سے اپنے گھر میں قید جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ نہ اذلان کا کوئی پیغام تھا اور نہ ہی کوئی خبر۔ صاحبان صاحب کی دھمکیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسی دوران ایک شام اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زوہا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک انتہائی خوبصورت اور مہنگے لباس میں ملبوس لڑکی کھڑی تھی۔ تم زوہا ہو؟ میں عائزہ ہوں، اذلان کی منگیتر۔ زوہا کا دل جیسے رک گیا۔ اسے لگا کہ شاید عائزہ اسے برا بھلا کہنے یا مقابلہ کرنے آئی ہے۔ اس نے تلخی سے کہا، اگر تم یہاں اپنی جیت کا جشن منانے آئی ہو تو پلیز چلی جاؤ۔ عائزہ مسکرائی مگر اس کی مسکراہٹ میں دکھ تھا۔ میں یہاں جیتنے نہیں آئی زوہا، میں تو خود ہارنے آئی ہوں۔ وہ بغیر پوچھے اندر آ گئی اور زوہا کے سامنے بیٹھ گئی۔ بچپن سے مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ اذلان میرا ہے، لیکن میں نے جب بھی اذلان کی آنکھوں میں دیکھا ہے وہاں ایک خالی پن پایا ہے۔ وہ جب ہسپتال میں تھا میں وہاں موجود تھی، مگر اس نے بے ہوشی میں بھی تمہارا نام لیا۔ عائزہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ میرے والد اور صاحبان صاحب اس شادی کو صرف ایک بزنس ڈیل سمجھتے ہیں، لیکن میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جس کی روح کسی اور کے پاس ہو۔ زوہا حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ تو تم میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کیونکہ میں اپنی آزادی چاہتی ہوں۔ عائزہ نے زوہا کا ہاتھ تھاما۔ آج رات سبحان انکل نے ایک بڑی پارٹی رکھی ہے جہاں وہ ہماری شادی کا باقاعدہ اعلان کرنے والے ہیں۔ اذلان وہاں ہوگا، مگر پہرے میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گی اپنی سہیلی بنا کر۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اذلان سوٹ پہنے ایک کونے میں کھڑا تھا، اس کا چہرہ بے جان اور آنکھیں دروازے پر ٹکی تھیں۔ تبھی عائزہ ہال میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک نقاب پوش لڑکی تھی جس نے لمبا حجاب لے رکھا تھا۔ صاحبان صاحب اسٹیج پر آئے اور مائک سنبھالا۔ خواتین و حضرات، آج میں اپنے بیٹے اذلان اور عائزہ کی شادی کی تاریخ کا اعلان۔ 1 منٹ بابا، اذلان کی آواز گونجی۔ اسی وقت عائزہ کے ساتھ کھڑی لڑکی نے اپنا نقاب ہٹایا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا اور وہ زوہا تھی۔ صاحبان صاحب کا رنگ غصے سے نیلا ہو گیا۔ گارڈز، اس لڑکی کو باہر نکالو۔ مگر اس سے پہلے کہ گارڈز آگے آتے عائزہ نے مائک چھین لیا۔ انکل، اگر آج زوہا یہاں سے گئی تو میں بھی اس گھر کی بہو بن کر کبھی نہیں آؤں گی۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنے بیٹے کی خوشی چاہیے یا اپنی انا کی جیت، کیونکہ میں اس زبردستی کے رشتے کا حصہ نہیں بنوں گی۔ میڈیا کے کیمرے صاحبان صاحب کی طرف مڑ گئے۔ وہ اپنی ساکھ بچانے اور بیٹے کی نفرت کے درمیان پھنس گئے تھے۔ اذلان میں مجمع چیرتے ہوئے زوہا کا ہاتھ تھام لیا۔ صاحبان صاحب کو اپنی بہار تسلیم کرنی پڑی۔ عائزہ کی جرأت اور اذلان کی ثابت قدمی نے ان کا غرور توڑ دیا۔ کچھ مہینوں بعد اسی لائبریری میں جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا ایک تقریب ہوئی۔ اذلان نے زوہا کو ایک نئی تصویر دکھائی۔ یہ وہی پرانا اسکیچ تھا مگر اب اس میں رنگ بھرے ہوئے تھے۔ تم نے کہا تھا نا کہ ادھورے انجام پسند نہیں ہے، اذلان نے زوہا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ زوہا نے مسکرا کر تصویر پر ہاتھ رکھا۔ اب یہ ادھوری نہیں ہے کیونکہ اب اس میں ہماری محبت کے سارے رنگ شامل ہیں۔